رمضان سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے، پیش ہے خصوصی رپورٹ۔ الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں برکتوں کا مہینہ رمضان آ چکا ہے۔ ہم پہلے عشرے میں ہیں۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک آسمان کے دروازے، دیگر روایت میں ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے اپنی آخرت کتاب قرآن ہماری آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر کرنے والا ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک رمضان کا روزہ بھی ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے اور یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عبادتوں میں شامل ہے۔ اللہ کے نزدیک روزے دار کا بڑا رتبہ ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی پیروی کرنے والے پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ اور چھوٹے اور بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہت پیاری ہے۔ اللہ پاک نے تو قیامت کے دن روزے دار کے لیے بے حد ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بندہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، صرف میری وجہ سے اپنی خواہشات کو مارتا ہے، روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ ماہ رمضان کی کئی فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس ماہ ایک نیکی کا کئی گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ حالانکہ اس بیان سے متعلق حدیث کو ضعیف بھی بتایا جاتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کہ یہ ماہ ہمارے لیے باعث رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ماہ کے آخری عشرے میں ہی شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو رمضان کی پوری سعادتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔